میں جس انداز سے سوال کر رہا تھا نا کہ میں پوچھ رہا تھا پہلا کون ہے دوسرا کون ہے، تو کہا پہلے ابو بکر ہیں، پھر میں نے کہا ثم من، پھر کون ہے، تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر ترتیب اسی طرح چلتی نا تو میرا سوال بنتا ثم من، پھر کون ہے، یہ میں سوال کرتا۔ تو کہتے ہیں خشیت ان تقول عثمان، مجھے یقین تھا کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے، کیونکہ تیسرا مقام و مرتبہ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کو تبدیل کر دیا، میں نے یوں نہیں کہا پھر ثم من کہ پھر کون ہے، کہتے ہیں ثم انت یا علی، میں نے اس طریقے سے سوال کو چینج کیا۔ میں کہتا ہوں وہ ہماری سمجھ کے لیے کیا تھا، انہیں تو عقیدہ پتہ تھا، انہیں پتہ تھا امت مصطفیٰ میں بعد میں جھگڑے پڑیں گے، اس لیے انہوں نے سوال کو تبدیل کیا۔ کہتے ہیں ثم انت یا ابی، ابا جان پھر آپ کا نمبر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر کیا جواب دیا، اب چلو تیسرا تو لے لو، پہلے دو تو نہیں لیے، تیسرا تو لے لو۔ لیکن محمد بن انفیہ فرماتے ہیں جب میں نے سوال کو تبدیل کر کے نا یہ پوچھا ثم انت، پھر آپ کا نمبر ہے، تو آپ نے کہا ما انا رجل من المسلمین، بیٹا تمہیں بھی پتا ہے کہ میرا نمبر نہیں ہے، میرا نمبر عثمان کے بعد آتا ہے، میں اس وقت تک مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں جب تک عثمان کا خلیفہ نہیں ہوں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ اہل سنت میں سے ایک عقیدے کو ائمہ اکرام کے حوالے سے، ان کی روشنی میں عقائد کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا تھا، جس میں نے آپ کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کی تمام امت سے افضل ہیں، اور پھر صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہے۔ تو 4 صحابہ اکرام کے تذکرے میں نے آپ کے سامنے کیے تھے کہ تمام صحابہ سے افضل 4 صحابہ ہیں، اور جن کی ترتیب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے میزان الاعتدال کے حوالے سے امام ذہبی کی جلد اول سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، تفسیر سالبی سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، شرح فقہ اکبر کے حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقل کردہ عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 2-3 احادیث مبارکہ آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ
قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور یہی عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے اور صحابہ اکرام نے امت کو پہنچایا ہے، امت تک یہ عقیدہ پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے مستدرک للحاکم شریف کی۔ اس سے پہلے بھی بارہا میں مستدرک کا تعارف آپ کے سامنے کرا چکا ہوں کہ امام حاکم کی یہ کتاب ہے، مستدرک حدیث شریف کی کتاب ہے۔ اس کی اندر جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں اکثر ان میں سے بخاری اور مسلم کی اسناد کے ساتھ ہیں۔ امام بخاری نے اگر کسی وجہ سے اپنی کتاب میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہ نقل کی یا امام مسلم سے وہ رہ گئی تو امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کر دیا۔ تو مستدرک شریف کی اب یہ حدیث ہے، راوی ہے ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کا لب لباب پیش کر دیتا ہوں، 2-3 حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ میں 2-3 احادیث مبارکہ اور پیش کر سکوں، میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں پیغام دیا اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے رسول کو پیغام ملا، یعنی جو آپ کو وحی ہوئی آپ نے وہ وحی ہمیں بتانی شروع کی۔ تو آج جو آپ کی وحی تھی، ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو ہر لحاظ سے وحی ہوا کرتی تھی، تو احکام کی بات اس میں نہیں تھی کہ کوئی نیا حکم جاری ہوا ہو کہ یہ مومنوں کو حکم دو کہ وہ اس طرح عبادت کریں، بلکہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، ان اللہ امرنی بحب اربعۃ من اصحابی۔ بڑے قابل غور الفاظ ہیں حدیث کے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام اپنی ساری امت سے پیار کرتے ہیں، آپ کو ہر امتی عزیز ہے، پھر درجہ بدرجہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پیار اپنے صحابہ سے بہت زیادہ ہے اور سارے صحابہ سے پیار ہے، ہر صحابی سے آپ پیار کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو وحی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں، کیونکہ خود حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ امرنی، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی یہ میری دلی کیفیت کی بات نہیں ہے، اس کا حکم مجھے رب نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دیں وہ واجب ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ من اصحابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ خاص طور پر 4 صحابہ سے محبت کرنے کا۔ اب جہاں حدیث کے اندر بھی 4 کا لفظ آ گیا، اربعہ تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر سارے صحابہ سے حکم کرنے کا محبت کرنے کا حکم دیا، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ نے صرف مجھے ہی نہیں حکم دیا کہ اے محبوب آپ 4 صحابہ سے محبت کریں، خصوصاً ایک تو عمومی محبت ہے، یہاں خصوصی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، آپ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 4 صحابہ سے محبت کروں، اور یہ خصوصی حکم ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی نہیں حکم دیا، وَأَخْبَرَنِي، اللہ نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، کہ اللہ بھی ان 4 سے محبت فرماتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں یہ 4 صحابہ کتنے عظیم الشان ہیں، سارے صحابی، میں آپ کے سامنے پہلے عقیدہ بیان، ہمارے نزدیک تو ہر صحابی عظیم الشان، لیکن 4 کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو نعرہ تحقیق لگایا جاتا ہے ان 4 کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کہ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 4 صحابہ سے محبت کروں، خصوصی محبت کروں، اور ساتھ ہی اخبرنی، اللہ نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہ یحبہم، اللہ کی ذات ان سے محبت کرتی ہے۔ ہر کوئی اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، یہ تو مومن کا حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہاں میرے ان 4 صحابہ کو مل گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر، ان کی موجودگی میں مجھے یہ وحی کر دی ہے کہ اے محبوب آپ ان سے خصوصی محبت کریں، اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ،
اللہ نے مجھے خبر دی کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ جملہ ہمیں ارشاد فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے 4 صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، کہتے ہیں قال قلنا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صحابی فرماتے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے تھے ہم سب کے دل میں یہ بات ہے، پتہ تو چلے کہ وہ کون 4 ہیں، ان 4 میں سے کیا ہم بھی ہیں؟ کیونکہ ہر کسی کی خواہش تھی نا کہ میں بھی اس زمرے میں آ جاؤں۔ یہ تو بہت بڑا ایک قسم کا بندے کو پیغام مل رہا تھا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ہو کر بندے سے محبت کرے، اور پھر حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ پیغام مل رہا ہو تو کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ بھی اس میں آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قلنا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے جب وہ 4 کا تذکرہ کر دیا، اربعۃ عدد بیان کر دیا کہ وہ 4 صحابہ ہیں جن کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ نے آپ کو بھی ان کے ساتھ خصوصی محبت کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بتائیے من ہم وہ ہیں کون، 4 کون ہیں؟ اب اس پہلے حدیثوں میں 3 صحابہ کے تذکرے بار بار حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، ان کو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، آگے بھی بیان کر دوں گا، لیکن اس حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے 4 کے نام نہیں لیے۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی وہ 4 کون سے ہیں؟ کیونکہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَكُلُّنَا نُحِبُّ أَن نَّكُونَ مِنْهُمْ۔ ہمارا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں۔ کیا آپ ہمارا نام لے دیں؟ آپ نام لے لیں گے تو ہماری چاندی بن جائے گی، کیونکہ ہمیں خوشخبری مل جائے گی دنیا کے اندر کہ اللہ نے آپ کو ہم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ علت بن جائے گی۔ تو اس لیے صحابی فرماتے ہیں کلنا نحب ان نکون منہم، ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ان میں سے ہو۔ فقالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو پھر، الا ان علی منہم، فرمایا 4 کی بات تو میں اس وقت نہیں کرتا، البتہ ایک بتا دیتا ہوں، علی ان میں سے ہے۔ الا ان علی منہم، خبردار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں۔ ثم سکتا، پھر حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، صحابہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب دیکھا نا صحابہ خاموش ہو گئے، پوچھ نہیں رہے، تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا الا ان علی منہم، خبردار علی ان میں سے ہے۔ ثم سکتا، پھر حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان 4 یاروں میں سے آخری نمبر پر جو ان 4 کے لحاظ سے آنے والے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے یہاں پہ صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات واضح کر دی۔ فرمایا میں بارہا تمہیں بیان کرتا ہوں کہ 4 میرے صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، ان میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 4تھے نمبر پر ہیں۔ تو جب 4تھے کا ذکر کیا تو تینوں کا ذکر پہلے لازمی آ گیا کہ یہ وہ 4 ہیں جن سے اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد، مسجد شریف کی تعمیر کا وقت آیا، مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے مسجد کی تعمیر کے لیے جو سب سے بزرگ بندہ ہوتا ہے، جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، اس سے پہلی اینٹ رکھائی جاتی ہے، اس سے افتتاح کرایا جاتا ہے کہ یہ پہلے افتتاح کرے تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے بڑھ کر تو کوئی عظمت والی ہستی تھی ہی نہیں۔ اب حدیث کے الفاظ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ نے تعمیر ہی کرنی تھی، آپ نے یہ مسجد بنانا تھی۔ وَوَضَعَ حِجْرًا، اللہ کے نبی نے پہلا پتھر خود رکھا، پہلی اینٹ یا پتھر یا جو بھی کہہ لیں، حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے رکھا اس مسجد کا۔ وَقَالَ لِيَضَعَ أَبُو بَكْرٍ حَجَرًا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بھرے مجمع میں فرمایا ابو بکر کو دوسرا پتھر رکھنے دو۔
اور یہ وقال حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیجزاها ابو بکر حجرن الی جنب حجری، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جس جگہ میرا پتھر ہے نا، اب اس پتھر کے ساتھ کوئی اور پتھر نہیں رکھ سکتا جب تک ابو بکر اس کے ساتھ پتھر نہ رکھیں گے۔ میں چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پتھر کے پہلو میں پتھر رکھیں، اس کے ساتھ ملا کر پتھر رکھیں۔ پھر ثم قال لیجزا عمر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ رکھ چکے نا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لیجزا عمر حجرن الی جنبہ حجرن، حجر ابو بکر، فرمایا اب میرے پتھر کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر رکھ دیا، اب آپ نے فرمایا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے ساتھ۔ اب یہ وہ 3 درجے بن گئے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہے ثم قال لیجزا عثمان حجرن الی جنب حجر عمر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر رکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے پہلو میں۔ جب پہلو کو کہتے ہیں نا مراد جہاں کہ ملا کر، جب یہ 4 پتھر آ چکے نا، اب یہاں راوی فرماتے ہیں کہ علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 صحابہ تھے نا اس محفل میں، تینوں سے اپنے بعد پتھر رکھوائے، ترتیب سے رکھوائے۔ پہلا پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے رکھوایا، پھر پتھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے رکھوایا، پھر پتھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے رکھوایا۔ جب رکھوا چکے نا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثم قال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے خلیفے بنانا چاہتے ہیں کہ فلانا پہلا ہے فلانا دوسرے نمبر پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تو پہلے ہی یہ عقیدہ بیان کر دیا تھا، فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، پتھر رکھوا کر ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا یہ میرے بعد خلیفے ہوں گے۔ ہؤلاء الخلفاء من بعدی، حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا یہ خلفاء ہوں گے میرے بعد۔ بلکہ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، البدایہ والنہایہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے 7 سیاتن او قال 9 سیاتن، یہ راوی کو شک ہے کہ 7 سنگریزے پڑے ہوئے تھے یا 9 سنگریزے پڑے ہوئے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، کنگر پڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ 7 تھے یا 9 تھے، راوی کو اس بات میں شک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ شک کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا 7 تھے یا 9 تھے، فرماتے ہیں کہ وہ پڑے ہوئے تھے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فاخذہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان 7 یا 9 پتھروں کو پکڑا، فوضعہن فی کفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان 7 یا 9 پتھروں کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ یہ وہی ہتھیلی ہے کہ جس ہتھیلی میں آپ پتھر رکھ کر ابو جہل کے پاس گئے تھے تو اسے کہا، ابو جہل پتھر رکھ کر اپنی ہتھیلی میں آیا تھا تو کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتا دے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز جانتی ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب انہی پتھروں کی بات کر رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں یا جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں، وہ ہمیں عقیدہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فاخذہن فوضعہن فی کفہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پتھروں کو زمین سے اٹھایا، پکڑا، اپنی ہتھیلی میں رکھا، فسبخنا، پتھروں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ پتھر ہے لیکن اللہ کے نبی کے ہتھیلی کے ساتھ لگے تو ان میں جان پیدا ہو گئی، پھر انہوں نے تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، فسبخنا، کیسی تسبیح، حتیٰ سمیتو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں حتیٰ سمیتو، یہاں تک کہ میں نے بھی سنا ان کی تسبیح کو، میں نے بھی سنا، کیسے، حنینن کا حنین النحل، اس طرح ان پتھروں سے بنبناٹ کی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں سے بنبناٹ کی آواز آتی ہے، حنینن کا حنین النحل، یہ اس طرح آواز جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں۔ ثم وضع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ
یہ چیز دکھائی صحابہ اکرام کو، یہ معجزہ دکھایا اپنا صحابہ اکرام کو، اپنی عظمت دکھائی کہ یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، بے جان ہیں، بولتے نہیں ہیں، زمین پہ پڑے ہیں، ان سے تمہیں کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب اپنے ہاتھ میں لیا، انہیں اپنے ہتھیلی پہ رکھا تو انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اس طرح آواز آنا شروع ہو گئی جس طرح مکھیوں کی بنبناہٹ ہے۔ ثم وضعہن، پھر اللہ کے نبی نے انہیں زمین پہ اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے پکڑا تھا۔ فخرسنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خاموش ہو گئے، وہ اسی طرح پتھر بن گئے جیسے پہلے تھے، کوئی آواز نہیں آ رہی اب۔ پھر فرماتے ہیں ثم اخذہن، اللہ کے نبی نے انہیں پھر پکڑا۔ فوضعہن، اب حضور علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر اپنی ہتھیلی میں نہیں رکھا، فی کف ید ابی بکر، حضور علیہ السلام نے اب انہی پتھروں کو اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پتھر اٹھائے، وہی پتھر جو آپ کے ہاتھ میں آئے تو تسبیح پڑھنا شروع ہو گئے، انہی پتھروں کو حضور علیہ السلام نے اٹھا کر دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں رکھا۔ فسبخنا، فرماتے ہیں وہ اسی طرح پھر تسبیح پڑھنا شروع ہو گئے جس طرح پہلے پڑھ رہی تھی۔ سمیتو حنینن کا حنین النحل، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اسی طرح سنا جس طرح مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں کی، اس طرح ان سے آواز آ رہی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب ان کی ہتھیلی میں رکھا اسی طرح وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ فوضعہن فی جدہ، انہوں نے اسے زمین پہ رکھ دیا، جیسے ہی زمین پہ ان پتھروں کو رکھا پھر وہ خاموش ہو گئی۔ فخرسنا، وہ پھر خاموش ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے وہ پتھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں رکھ دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اسی طرح پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ حدیث بھی طویل ہے، میں اس کا بھی اینڈ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایک ایک کر کے اپنے 3 یاروں کے ہاتھوں میں وہ پتھر رکھے، پھر اٹھائے زمین پہ رکھے، پھر اٹھایا ان کی ہتھیلی پہ رکھا، ایک ایک کر کے تبدیل کر کے بدل کے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے جس یار کے ہاتھ میں وہ پتھر جاتے وہ اسی طرح تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کے سامنے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ میرے بعد مرتبہ بنتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد مقام بنتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر مرتبہ بنتا ہے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ اب آخری چونکہ وقت تھوڑا ہے نا، اس موضوع کو آج سمیٹ رہا ہوں، اگلے جمعۃ المبارک کے اندر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ لیکن یہ آخری بات کہ جتنے جھگڑے ہیں نا، یہ سارے جھگڑے ہمارے شروع ہو رہے ہیں اس بات پر کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر تھا یا دوسرا نمبر تھا۔ محبت اہل بیت اطہار کا سہارا لے کر یہ سارے جھگڑے شروع کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دین سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے نا، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے نا، محبت تو جذبات کی چیز نہیں ہوتی، دین کے اندر تو محبت دین کے تابع ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی ہیں محمد بن حنفیہ، مشکات شریف باب و مناقب ابو بکر سے یہ حدیث ہے۔ مشکات شریف جلد 2 باب و مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عباس علمدار کے بھائی ہیں۔ بہت چونکہ کچھ کے نام بہت زیادہ لیے جاتے ہیں نا جن کا ہمیں پتہ ہے، باقیوں کا ہمیں پتہ نہیں تو ان کے نام نہیں لیے جاتے۔ ان کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں، فرماتے ہیں میں گھر میں تھا، اکیلا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ گھر میں موجود تھے، میں گھر میں تھا یا میرے والد گرامی تھے، میرے دل میں یہ سوال آیا کہ میں اپنے ابا جان سے سوال تو پوچھ لوں، دین کا علم تو حاصل کر لوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبیین، ابا جان بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا، آپ ذرا یہ تو بتا دیں کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل کون سی ہستی ہے؟
حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے ہیں، اپنے بیٹے کو تو صحیح بتاتے نا۔ اگر عقیدہ وہ ہوتا جو جس کی وجہ سے سارے جھگڑے پڑ رہے ہیں، تو آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا، اب آگے ہم تک یہ حدیث پہنچائی بھی انہوں نے، ان کے حوالے سے باقی لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ فرماتے میں نے پوچھا ابا جان سے ای الناس خیر بعد النبیین، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ تو کہا بیٹا ابو بکر۔ یہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا افضل ترین ہستی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے اگلا سوال کر دیا، میں نے سوال جہاں پہ روکا نہیں کیونکہ عقیدہ بتانا تھا نا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، چلو یہ بتاؤ اس کے بعد کون ہے؟ ثم من یہ حدیث کے الفاظ ہے، پھر کون ہے؟ تو کہا عمر۔ یہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر عمر۔ کہتے ہیں اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، باقی ظاہر ہے وہ مقام و مرتبے میں بہت اعلیٰ ہیں، ہم تو ان کے بارے میں ذرا جرا بھی نہیں کر سکتے، یہ طاقت ہی نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ فرماتے ہیں خشیت ان تقول عثمان۔ میں جس انداز سے سوال کر رہا تھا نا کہ میں پوچھ رہا تھا پہلا کون ہے دوسرا کون ہے، تو کہا پہلے ابو بکر ہیں، پھر میں نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر ترتیب اسی طرح چلتی نا تو میرا سوال بنتا ثم من، پھر کون ہے؟ یہ میں سوال کرتا تو کہتے ہیں خشیت ان تقول عثمان، مجھے یقین تھا کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے، کیونکہ تیسرا مقام و مرتبہ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کو تبدیل کر دیا، میں نے یوں نہیں کہا پھر ثم من کہ پھر کون ہے، کہتے ہیں ثم انت یا علی۔ میں نے اس طریقے سے سوال کو چینج کیا، میں کہتا ہوں وہ ہماری سمجھ کے لیے کیا تھا، انہیں تو عقیدہ پتہ تھا، انہیں پتہ تھا امت مصطفیٰ میں بعد میں جھگڑے پڑیں گے، اس لیے انہوں نے سوال کو تبدیل کیا۔ کہتے ہیں ثم انت یا ابی، ابا جان پھر آپ کا نمبر ہے؟ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر کیا جواب دیا؟ اب چلو تیسرا تو لے لو، پہلے دو تو نہیں لیے، تیسرا تو لے لو۔ لیکن محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں جب میں نے سوال کو تبدیل کر کے نا یہ پوچھا ثم انت، پھر آپ کا نمبر ہے، تو آپ نے کہا ما انا رجل من المسلمین، بیٹا تمہیں بھی پتا ہے کہ میرا نمبر نہیں ہے، میرا نمبر عثمان کے بعد آتا ہے، میں اس وقت تک مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں جب تک عثمان کا خلیفہ نہیں ہوں، میری خلافت چوتھے نمبر پہ بنتی ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہمیں اہل بیت اطہار نے دیا۔ اگر اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو پھر عقیدہ تو وہی رکھنا پڑے گا جو ان کا تھا، تبھی یہ سچی محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم